آج میں بات کروں گی سیاسی قحط کی. میں کہتی ہوں پاکستان میں سیاسی قحط ہے. اب قحط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا قحط ہے. تو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ قحط ہے؟ کیونکہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، ووٹنگ بھی ہوگی. کل آپ دیکھ لیجئے، آپ نمائندے بھی اپنے چن لیں گے. اس وقت تقریباً 17 سے 18 ہزار کے قریب لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جو کہ امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے. 150 آپ کی کم و بیش پارٹیاں ہیں جو اس وقت رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں. تو قحط کس بات کا؟ قحط اس بات کا ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑ کے آئیں گے اسمبلیوں میں، اور اب تک پچھلے 76 سال سے جو لوگ آتے رہے ہیں اسمبلیوں میں، ان میں عام لوگوں کا ایک بھی نمائندہ نہیں ہوتا. عام لوگوں کے طبقے سے ایک بھی فرد وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، نہ مرد نہ عورت. جو تمام لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ارب خرب پتی ہوتے ہیں، جاگیردار سرمایہ دار ہوتے ہیں، سیاسی پیر ہوتے ہیں، مافیا کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا ایک بھی وہاں پہ بندہ نہیں ہوتا. تو آخرکار ایسا کیوں ہے؟ یہ قحط کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو صرف عام لوگوں کی پارٹی ہو، جو عام لوگ چلائیں، عام لوگ اس کے فیصلے کریں، عام لوگ لیڈرشپ میں آئیں، عام لوگ الیکشن لڑیں، عام لوگوں کو ہی ٹکٹ ملیں اور وہی پھر الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جائیں جہاں کے فیصلے ہوتے ہیں. برابری پارٹی پاکستان یہی قحط ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. جواد احمد جو برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. وہ ایک عام انسان ہیں، ان کے والدین دونوں پروفیسرز تھے، ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی اثاثے نہیں ہیں ان کے. انہوں نے 2018 میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا. وہ اس قحط کو ختم کرنے کے لیے پہلا قطرہ تھے، جیسے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے. اس وقت ان کے ساتھ برابری پارٹی کے کوئی 12 کے قریب امیدوار تھے جو مختلف حلقوں سے جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا. اس دفعہ برابری پارٹی کے 31 امیدوار ہیں، 31 حلقوں سے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جواد صاحب خود نہیں کر رہے، انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے، پبلک میں بھی کہا ہے، جلسوں میں بھی کہا ہے، انہوں نے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ وہ خود الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے اور ان کا واحد مقصد سیاست میں آنے کا یہ ہے کہ ایک عام لوگوں کی ایسی بڑی پارٹی بنے، میس پارٹی بنے جو پورے ملک میں ہو، جس کو عام لوگ چلائیں، عام لوگ اس کو آگے لے کے بڑھیں اور وہ عام لوگوں کو ہی ٹکٹ دے. اس میں کوئی جاگیردار نہ آئے، کوئی سرمایہ دار نہ آئے، کوئی الیکٹیبل اس میں نہ آئے. تو اس وقت جو 31 حلقوں سے ہمارے کینڈیڈیٹس یا امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سب عام لوگ ہیں، ان میں کوئی الیکٹیبلز نہیں ہیں، کوئی امیر جاگیردار ارب خرب پتی لوگ نہیں ہیں ان میں سے بلوچستان میں سے ایک ہے، سندھ میں 2 ہیں، کے پی میں 5 امیدوار ہیں اور باقی جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں. اس قحط کو ختم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست جو ہے وہ صرف الیکشن کرنے کا یا ووٹ دینے کا یا جلسے جلوس کرنے کا نام نہیں ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، سیاست ایک سسٹم کا نام ہے جس کے ذریعے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا. تو جتنے زیادہ لوگ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں گے اتنا ہی یہ سلسلہ تیز ہوگا، اتنا ہی یہ قحط جو ہے جلد ختم ہوگا. ہمیں پورا یقین ہے کہ جب اگلی دفعہ الیکشن ہوں گے تو برابری پارٹی اپنے نمائندے پاکستان کے تمام حلقوں سے کھڑا کرے گی. یہ سب عام لوگ ہوں گے اور یہی لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جائیں گے، وہاں پہ عام لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے اور اس طرح یہ قحط ختم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں، ارب خرب پتی لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ صرف اپنے حق میں کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. جب عام لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے تو فیصلے بھی پھر عام لوگوں کے حق میں ہوں گے، عام لوگوں کے مسئلے ختم کرنے کے لیے ہوں گے، عام لوگوں کے مفاد میں ہوں گے. تو اگر آپ عام انسان ہیں، عام لوگوں کے طبقے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ برابری پارٹی میں شامل ہوں، اس کو مضبوط کریں تاکہ ہم سب مل کے اس کو یقینی بنائیں کہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، کیونکہ اسی سے یہ قحط بھی ختم ہوگا، اسی سے آپ لوگ خوشحال بھی ہوں گے، اسی سے آپ کی آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی بقا ہے. بہت شکریہ.